أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو کر رہا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین کے مال ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکالے، تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ آیات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آج میں نے جو قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں، سورۃ الاعراف ہے، نامہ پارہ ہے، آیت نمبر 175 سے میں نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کرتا جاؤں، خود غور کرو۔ جہلا خطبہ، جہلا جاہل، خطبہ خطاب کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ولی بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ مثال قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ ہم سب پرزے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، اور قرآن پاک تمام کی تمام خوبیوں کا مرکز ہے، اور قرآن پاک تمام کی تمام گمراہیوں کے جو دروازے کھلتے ہیں ان دروازوں کو بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں۔ پہلے وقتوں میں اگر کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوتا، وقت کا نبی اللہ سے دعا کرتے، اللہ پاک اس فتنے کے توڑ کے لیے سبب ذریعہ عطا فرماتے۔ اب تو کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اب نئے نئے فتنے جو کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا توڑ کہاں سے نکالا جائے؟ پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم، قرآن ایک سمندر ہے۔ ہم قرآن کے اندر غور کرتے ہیں، اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہیں، جو آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، جو آئندہ آئیں گے، ان سب کے توڑ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ خود اندازہ لگاؤ، آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ قرآن پاک تو آخر الزمان پیغمبر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوا، لیکن واقعہ قوم بنی اسرائیل کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اشکال ہے، خیال ہے، سوال ہے۔ پیاریوں، اب اس زمانے کے اندر فتنہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ولی بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئی وہ جو اشکال ہے، اللہ کو پتا تھا نا کہ یہ کچھ ہونا ہے، تو اللہ پاک نے اس کے توڑ کے لیے، سبحان اللہ، اس فتنے کے توڑ کے لیے، کیونکہ اللہ پاک کو پتا تھا یہ فتنہ کھڑا ہونا تھا، اللہ پاک نے اس فتنے کے توڑ کے لیے پہلے ہی سے ذریعہ عطا فرما دیا۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک مثال دے کر اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہاں ہم یہ عقیدہ بنا لیں، ابھی میں تمہارے سامنے واقعہ سناتا ہوں، لیکن واقعہ سننے سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، قرآن پاک کے دلائل کو دیکھ کر خود غور کرو اور عقیدہ بنا لو۔ جو خطبہ خطیب بیان کرتے ہوئے یوں کہہ دیتے ہیں، دیکھو جی ولی بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، نبی کی شان چھوٹی ہے، ولی کی شان نبی سے بھی آگے ہے۔ بہت ساروں سے سنا ہے، عجیب عجیب واقعات سناتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ قرآن پاک کے اندر تو موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اللہ کا ولی تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ابھی ہاتھ اٹھاتا جس دعا کے لیے، ابھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتا نہیں تھا کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ جو بھی دعا مانگتا فوراً دعا قبول ہو جاتی۔ اللہ کی شان، شام کے اندر ایک بستی ہے جس کو کنان کہتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آبائی وطن ہے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں اسی بستی میں رہتے تھے، اور یہ جو بھائیوں والا واقعہ ہے یہ یہیں سے پیش آیا تھا، اور یہی کنواں ہے جنگل کے اندر جو بھائیوں نے اس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ چلتے چلاتے اللہ کی قدرت، یوسف علیہ السلام وہاں سے ان کو نکالا گیا، اور چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے میں اس لیے مختصر بات عرض کر رہا ہوں کہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب مصر کے بادشاہ بنے تو مصر کہاں، کنان کہاں؟ یوسف علیہ السلام، ایک وہ وقت آیا جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے رشتہ دار کنان کو چھوڑ کر مصر میں آئے۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہیں مصر میں پیدا ہوئے۔ سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، یہیں مصر میں پیدا ہوئے۔ جب مصر میں پیدا ہوئے پھر وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار، اس کو کوئی مار رہا تھا، چھڑانے کے لیے انہوں نے ایک مکہ مارا، وہ آدمی مر گیا۔ فرعون نے کہا جس نے مکہ مارا ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ۔
موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑا، مدین چلے گئے۔ اللہ کی قدرت، یہ سارے واقعات قرآن کے اندر ہیں۔ مدین چلے گئے، وہاں کچھ عرصہ رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہاں رہتے تھے، وہ ان کے سسر بن گئے۔ پھر وہاں سے چلتے چلاتے کوہتور پہ چلے گئے۔ کوہتور پہ اللہ پاک نے وحی بھیجی اور ہم کلامی ہوئی اور تشکیل فرما دی کہ فرعون کی طرف جائیے۔ فرعون کی طرف آئے، وہاں مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، اللہ پاک نے فتح دی۔ فتح کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرعون نہ مانا، اللہ پاک نے حکم دیا اپنے مسلمانوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کرو۔ دریا پار کیا، پیچھے سے فرعون آیا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے فرعون کو غرق کر دیا، یہ بچ گئے۔ پھر یہ آباد ہو گئے۔ آباد ہونے کے بعد اب اللہ پاک وہی بھیج رہے ہیں، فرمایا اے موسیٰ، وہ تمہارا جو آبائی وطن تھا، کون سا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اس آبائی وطن کے اوپر جبارین ایک بادشاہ ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جاؤ جا کر قبضہ چھوڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام قبضہ چھڑانے کے لیے ساتھیوں کو لے کر آ رہے تھے۔ وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا ہے، مستجاب الدعوات۔ اس کا نام تھا بلعم بن باورا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ محنت کرتا اور میرا قرب حاصل کرتا، اس کو اور مرتبے ملتے۔ وہ دنیا کی لالچ میں پڑ گیا، پھر اللہ پاک نے اس کو ذلیل کیا۔ اللہ کی شان، توجہ کیجیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین کے مال ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ تم اس پر حملہ کرو تو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ آیات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ تو وہ جو مستجاب الدعوات تھا وہ وہاں رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے جہاد کرنے کے لیے، وہ علاقہ آزاد کرانے کے لیے۔ بادشاہ گھبرایا، اب کیا بنے گا؟ اس کے وزیروں نے کہا تم کیوں گھبراتے ہو؟ یہاں ایک اللہ کا بزرگ رہتا ہے، مستجاب الدعوات ہے، اس کو کہو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، یعنی ان کو بد دعا دے،
کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس کو ناکام کر اور اس جبارین کو کامیاب کر۔ یہ بد دعا کرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ تو بادشاہ ہے، تو کامیاب ہو جائے گا، ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس بزرگ کو بلایا، کہا کہ ہم تجھے اتنے ہیرے جواہرات دیتے ہیں تو بد دعا کر۔ اس نے کہا نا نا نا، نبی کے مقابلے میں بد دعا کروں؟ وزیروں نے کہا یہ نہیں مانتا، اس طرح کیجئے، اس کی بیوی کو لالچ دو۔ بیوی کو بلوایا، اس کو لالچ دی۔ اس نے کہا ٹینشن نہ لو، یہ میرے پہ چھوڑ دو۔ بیوی گھر آئی، وزیر اعظم تو یہی ہوتا ہے نا، بیوی گھر آئی، گھر آ کر بیوی نے اس کو اپنے لحاظ سے کوئی دھمکی دی یا اپنا حسن نکھار دکھایا یا یوں کہا ہوگا کہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، واللہ عالم۔ اس نے کہا اچھا میں تیری بات مانتا ہوں، تو چھوڑ کے نہ جا۔ توجہ کیجیے، اب وہ مستجاب الدعوات جو اللہ کا ولی تھا، اللہ نے ساری تشریح قرآن میں فرما دی ہے، اللہ کا بزرگ تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب بد دعا کرنے لگا، اللہ کی شان، لوگ سارے جمع ہیں، بادشاہ بھی ساتھ کھڑا ہے، جب بد دعا کرتا ہوا زبان پہ موسیٰ علیہ السلام کا جب نام آنے لگتا، اللہ کی قدرت، اس کی زبان پلٹا کھا جاتی۔ نام موسیٰ کا لینا تھا، بجائے موسیٰ کے الٹا جبارین کا نام لے رہا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے، وہ ظالم، تیرے گھر اتنے ہیرے جواہرات میں نے بھیجے ہیں، میرا نام لے رہا ہے کہ مجھے ہلاک کر، تو نے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا تھا۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان پلٹا کھا جاتی ہے۔ یہاں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات، نبی ہو ولی ہو، جو کچھ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے، میری زبان پلٹا کھا جاتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یاد رکھو، ولی وہ ہوتا ہے جو وقت کے نبی کی اتباع کرے۔ جو وقت کے نبی کی اتباع نہیں کرے گا وہ ولی نہیں ہوگا، چاہے جتنے بڑے روزے رکھے، نوافل پڑھے، تہجد گزار ہو، صوفیاء ہو، جو کچھ ہو، وہ ولی نہیں ہے۔ میں ایک تھوڑا سا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، ولایت کا درجہ کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے کہ نبی کی اتباع۔ جو نبی کی اتباع چھوڑ کر نئے طریقے سے عبادت کرنا چاہتا ہے وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے، وہ ولی نہیں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی کہ ہمارے بزرگوں کے خلاف بول رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ بزرگ کیسا جو نبی کی اتباع نہ کرے؟ وہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ کامیابی ہے تو اللہ کے حکم میں، کامیابی ہے تو نبی کی طریقے میں، نبی کی اتباع میں ہے، چاہے نبی کے ہوتے ہوئے چاہے نبی کے نہ ہوتے ہوئے۔ اب آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم ان نبی کے امتی ہیں۔ وہ ہیں تو نہیں لیکن ان کی اتباع میں رہنا شرط ہے۔ ان کی اتباع ہوگی تو اللہ کا قرب ملے گا، ان کی اتباع نہیں ہوگی ہم بھی ذلیل ہو جائیں گے۔
تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جب یہ بد دعا کرنے لگا اللہ پاک نے اس کو سزا دی۔ سزا یہ دی تقریباً 1 گز اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ جس طرح کتا بیٹھتا ہے تو زبان باہر نکالتا ہے، اللہ نے مثال دی ہے۔ تھا کون؟ بھول گیا، اللہ کا ولی تھا۔ اللہ نے اس کو اٹھا کر کتے کے ساتھ مثال دی ہے۔ ابھی پھر قرآن پڑھوں گا، اللہ نے کہا ہے ولی تھا، اللہ ہی فرما رہے ہیں، فرمایا کتے کی طرح ہو گیا۔ جس طرح کتا بیٹھتا ہے پھر بھی زبان باہر نکالتا ہے، دوڑتا ہے پھر بھی زبان باہر نکالتا ہے، ہانپتا ہے پھر بھی زبان باہر نکالتا ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، فرمایا یہی اس کی شکل، یہی اس کا انداز ہو گیا۔ جو اس کی محنت تھی ہم نے سلب کر لی، کیوں؟ اس نے نبی کی اتباع چھوڑ دی ہے۔ فرمایا اگر وہ ہمارا قرب لینا چاہتا، نبی کی اتباع شرط تھی، نبی کی اتباع چھوڑ دی، ہم نے اپنا قرب بھی چھوڑ دیا، اپنا قرب بھی چھوڑ دیا۔ دیکھو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کی ایتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین کے مال ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، پھر ایک دفعہ دہرا دو، وہ کون تھا؟ ہاں، آج کے جو معتقد ہیں نا وہ بھی ولایت کو زیادہ درجہ دیتے ہیں، جی نبی چھوٹا ہوتا ہے، ولی بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھو نبی کا درجہ بلند ہے، ولی کا درجہ بھی چھوٹا ہے، علی کا درجہ بھی چھوٹا ہے، حضرت امام حسین کا درجہ بھی چھوٹا ہے، علی کا درجہ بھی چھوٹا ہے، ولی کا درجہ بھی چھوٹا ہے، نبوت کا درجہ بلند ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو ہم ایمان والے ہیں، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا تھا؟ نبی کی اتباع چھوڑ دی تھی، مقابلے میں آ گیا تھا۔ آج بھی جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک اٹھ کھڑا ہوا، جی ہم کیا کرتے ہیں جی کرنٹ لگاتے ہیں۔ ہائے، اگر کرنٹ لگانے سے ولایت مل جاتی، 1 منٹ کے لیے سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو کرنٹ لگایا؟ مسجد کے اندر ڈانس کرنے سے ولایت ہوتی، نبی کے زمانے میں کس ولی نے ڈانس کیا ہے؟ یہ سارے شعبدہ بازیاں ہیں، ولایت نہیں ہے۔ لولی کریم لگانے سے نورانیت نہیں آتی، نورانیت وہ ہوتی ہے چاہے رنگ کا کالا بھی ہو اور اس کا چہرہ دیکھنے والا ہو، وہ ولایت ہے۔ جیسے بزرگ کہہ رہے ہیں حضرت بلال حبشی۔ کون بلال حبشی؟ معراج کی رات حوروں کی ملکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہی ہے آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے بلال لایا ہوں۔
وہ کہنے لگی وہی جو رنگ کا کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹوں والا ہے، بکتا بکاتا غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو بڑی باتیں کر رہی ہے نا، ذرا بلال سے بھی پوچھ وہ تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح صحابہ کو باتیں بتا رہے تھے نا، جب بلال کی باری آئی رضی اللہ تعالیٰ، کہا بلال میں تجھے بتاؤں، تو چل زمین پہ رہا تھا، تیرے قدموں کی آوازیں وہاں آ رہی تھی۔ کہاں پر؟ اللہ کے عرش پہ۔ تیرے قدموں کی آواز اللہ کے عرش پہ آ رہی تھی۔ اے بلال تم کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسی طرح جس طرح دوسری نماز پڑھتے ہیں میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، ہاں ایک کام کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں وضو کے ساتھ رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، یہ اضافی میرا عمل ہے، باقی تو میں ویسے ہی کر رہا۔ تو معلوم یہ ہوا ہر وقت جسم کو پاک رکھنا ہی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ اللہ